جی دوستو، بھائیوں بچوں، السلام علیکم۔ میں سبت حسن گیلانی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پاکستان میں توہین مذہب یا مذہبی شخصیات کی توہین کے متعلق نت نئی قوانین سازی کے بارے میں بات کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ مزید اس پر بات کر لی جائے۔ یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ جتنی بھی اس پر بات کی جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن چونکہ یوٹیوب پر ویڈیو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ یہاں پر کوئی طولانی گفتگو کی جا سکے، نہ ہی طولانی گفتگو کرنے کا کسی کے پاس وقت ہے، نہ ہی سننے کا۔ جی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں غالباً 195-96 کے قریب ملک ہیں جی پوری دنیا میں۔ ساری دنیا میں ہماری کشور حسین شاد باد وہ واحد مملکت ہے، وہ واحد ریاست ہے کہ جو ریاست مذہب کے عشق میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ یہ وہ قوم ہے دنیا میں کہ جو مذہب کے عشق میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے جی۔ اور میں اسے عوام کو اس کا قصوروار نہیں سمجھتا جی۔ عوام کسی بھی ریاست کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ریاست ان بچوں کے ماں باپ جیسا کردار ادا کرتی ہے، اور یہ بدقسمتی کہ ہماری ریاست ایک اچھے شفیق ماں باپ کا کردار ادا نہ کر سکی، اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکی، نہ ہی وہ اچھی تربیت کر سکی، نہ ہی اسے زمانے میں، نہ ہی ان بچوں کو زمانے میں باقی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلانے کے قابل بنا سکی۔ یہ ملک، بدقسمت ملک، بے شک دو قومی نظریے پر وجود میں آیا تھا۔ یہ بچ سکتا تھا جی اگر اسے جمہوریت کی راہ پر چلنے دیا ہوتا، اگر ترقی پسندانہ نظریات کی بنیاد پر اسے آگے بڑھایا گیا ہوتا، جمہوریت میں استحکام پیدا کیا گیا ہوتا، جمہوریت کے راہ میں روڑے نہ اٹکائے گئے ہوتے، تو یہ ملک قائم بھی رہتا، ترقی بھی کرتا، اور اقوام عالم میں اس کا کوئی باعزت مقام ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت سچائی یہ ہے، ریالٹی یہ ہے جی، حقیقت یہ ہے کہ ہم 75-76 سالوں کے بعد بھی ایک مہذب ریاست نہیں بن سکے، ایک مہذب قوم نہیں بن سکے گی۔ دیکھیے، تہذیب کی ابتدائی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہاں رہنے والے لوگ خود کو محفوظ تصور کریں، عدم تحفظ کا شکار نہ ہوں۔ یہ کسی بھی تہذیب کی پہلی پہچان ہوتی ہے، اولین شناخت ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ عدم تحفظ کا شکار نہ ہوں۔ اب آپ اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ وہاں کیا یہ احساس موجود ہے
کہ وہاں تو کوئی بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھتا، نہ غریب نہ امیر۔ امیر زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہیں کہ انہیں اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اور غریب ان کے لیے تو پوچھئے مت، وہ آپ سب اچھی طرح آگاہ ہیں۔ دیکھیے، میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں جی، بس کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، چند کتابیں پڑھ کے اتنا سیکھ پایا ہوں کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکوں۔ میں ایک عام آدمی ہوں، عام مزدور آدمی ہوں، اور اتنا سیکھ پایا ہوں کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے قابل ہو چکا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور اب یوٹیوب چینل پر بھی ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پر بھی ہیں، وہ مجھ سے کہیں بہتر ان موضوعات پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں تو ایک ادنا درجے کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ اب ہماری نوجوان نسل اپنے ماضی کے حقائق سے آگاہ ہو سکے، اپنے ماضی کی سچائی سے آگاہ ہو سکے، اور جتنا ہم سے ممکن ہو ہم سچائی کو کھوج کر اپنی نوجوان نسل تک پہنچا سکیں، تو گویا ہم اپنے زندہ ہونے کا حق ادا کر سکیں گے۔ بات کر رہے تھے مذہبی قوانین سازی کی۔ پچھلی گفتگو میں واضح کر چکا ہوں کہ یہ قانون تقسیم سے پہلے موجود تھا، انگریز نے بنایا تھا اسے کہ دوسروں کے مذہبی دل آزاری پر یہ ایک جرم قرار دیا گیا تھا۔ دوسروں کی مذہبی دل آزاری، دوسروں کے مذہب اور ان کی مذہبی شخصیات کی توہین کو جرم قرار دیا گیا تھا، اور اس پر سزا بھی تھی، لیکن وہ اتنی سخت سزا نہیں تھی۔ دو قومی نظریہ بنیادی طور پر یہ انگریز اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق تھی، اور ہمارے جتنے بھی بانیان اور اکابرین تھے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ انگریز اسٹیبلشمنٹ کے مورے تھے، اور عام آدمی کو اپنی تحریک میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، عام آدمی کو شامل کرنے کے لیے سب سے آزمودہ نسخہ رہا ہے تاریخ میں مذہب، کہ عام آدمی کے مذہبی جذبات کو ابھار کر اسے جو بھی کام لینا چاہیں لے لیں، اور ہمیشہ استحصالی قوتیں مذہب کا استعمال کرتی رہی ہیں، آج بھی کر رہی ہیں اور آئندہ بھی کرتی رہیں گی۔ دو قومی نظریہ بنیادی طور پر غیر انسانی اور غیر اخلاقی نظریہ تھا۔ کوئی بھی نظریہ جو انسانوں کے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے، انسانوں کو تقسیم کرے، وہ ایک انسانی اور اخلاقی نظریہ کیسے کہلوا سکتا ہے جی؟ یہ آج جتنی بھی قوانین سازی ہو رہی ہے یہ اسی نظریے کی کوک کی پیداوار ہے جی۔ سب سے پہلے تو آئین پاکستان میں قرارداد مقاصد کا شامل ہونا یہ ایک اتنا بڑا قدم تھا کہ جس نے جمہوریت کے راستے میں کانٹے بوئے، اس ریاست کے جمہوری سفر کو کھوٹا کیا، اور مذہبی انتہا پسندوں کو آئینی جواز فراہم کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کو مذہب کو بطور اعلی کار استعمال کرنے کا ایک آسان راستہ فراہم کیا۔ دو قومی
نظریے کے بعد جب ہم تھوڑا آگے کا سفر اختیار کرتے ہیں، اسی قرارداد مقاصد کے بعد دو قومی نظریے کے بطن سے ہی قرارداد مقاصد پھوٹی تھی۔ قرارداد مقاصد کے بعد جو اگلا پڑاؤ تھا وہ 1953 میں احمدی تحریک تھی، اینٹی احمدی تحریک۔ میں کبھی اس پر الگ سے گفتگو کروں گا، اینٹی احمدی تحریک پر، کہ اس اینٹی احمدی تحریک میں کون لوگ تھے جنہوں نے اس فتنہ و فساد کو ابھارا تھا۔ یہ بنیادی طور پر احراری تھے ہمارے بھائی۔ تقسیم کے بعد ان میں سے کچھ ہمارے حصے میں آئے تھے، کچھ فیصل آباد میں، کچھ ملتان میں، کچھ سیال کوٹ میں جا کے بس گئے تھے۔ جی معذرت خواہ ہوں۔ اور قیام پاکستان کے چند سال بعد ہی یہ آپس میں اکٹھے ہوئے، اور انہیں صرف ایک کام آتا تھا کہ مذہبی فتنوں کو پیدا کرنا اور انہیں ہوا دینا۔ تو انہوں نے اپنے ہتھیار اپنے اپنے تھیلوں سے نکالے اور ایک ٹھنڈے ہو چکے، ماضی کا حصہ بن چکے واقعے کو ہوا دے کر ایک پوری تحریک کھڑی کر دی۔ اور اس کے بعد 1974 میں بھٹو صاحب کی حکومت تھی۔ میں بھٹو صاحب کو شہید کہتا ہوں، میں انہیں پاکستان کا سب سے مقبول اور بڑا لیڈر تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے جب بھی زندگی میں کبھی ووٹ پول کیا ہے تو انہی کی جماعت کو کیا ہے جی۔ میرے سیاسی نظریات کے سب سے زیادہ قریب جو جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جی۔ حالانکہ میں اس پارٹی کا کوئی حصہ نہیں ہوں، کوئی رکن نہیں ہوں، میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا کوئی رکن نہیں ہوں جی۔ میں صرف ایک جمہوریت پسند انسان ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں جمہوریت پنپ سکے، جمہوریت ترقی کرے، تاکہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک بہتر ملک دے سکیں۔ بس یہی میرا نظریہ ہے جی، یہی میرا عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب میرے پیپلز پارٹی کے بھائی بھٹو صاحب کے اس عام ترین قدم کا دفاع کرتے ہیں جی، یہ میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی کہ جو ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے جی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایک گروہ کو، ایک فرقے کو اس کے عقیدے پر فیصلہ دے کر اسمبلی میں سے بل پاس کروا کر اسلام کو کتنی تقویت ملی، اسلام کتنا مضبوط ہوا، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا اندازہ کر سکتا ہوں کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا۔ کوئی بھی صاحب ہوش انسان یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ پاکستان کو اس کا کتنا نقصان ہوا جی۔ بس یہی بتانا مقصود تھا۔ اس کے بعد پھر چل سو چل جی، جنرل ضیاء صاحب آ گئے، اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ ہر مارشل لا ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے جی۔ ہر مارشل لا ترقی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتا ہے، لیکن جنرل ضیاء صاحب کا مارشل لا ترقی کے راستے میں صرف رکاوٹ نہیں تھا جی، وہ الٹے پاؤں کا سفر تھا، اور وہ ایسا الٹے پاؤں کا سفر تھا جو آج بھی تھمنے کا، رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ آج بھی وہ سفر جاری ہے۔ ایک تباہی سے گزرتے ہیں تو دوسری تباہی آگے منتظر کھڑی ہوتی ہے۔ ایک پرخار وادی سے نکلتے ہیں تو آگے دوسری سنگلاخ وادی منتظر ہوتی ہے جی ہماری۔
اللہ جانے ہمارا یہ امتحان، یہ کٹھن سفر کب ختم ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ قوم مذہب کے نام پر اس جنونیت میں مبتلا ہو چکی ہے کہ جہاں یہ ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ میرے بھائی اتنا جاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اتنا سمجھنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے کہ جتنا تم اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، جتنا تم اپنے رسول سے عشق کرتے ہو، محبت کرتے ہو، ان سے عقیدت رکھتے ہو، اتنا ہی کوئی دوسرا غیر مسلم اپنے مذہبی رہنما سے محبت کرتا ہوگا، ان سے بھی ایسی ہی عقیدت رکھتا ہوگا۔ کوئی ہندو رام بھگوان سے اتنی محبت کرتا ہوگا، کوئی جینی مہاویر سے اتنی ہی محبت کرتا ہوگا، کوئی بدھ گوتم سے اتنا ہی پیار کرتا ہوگا، کوئی سکھ گرو نانک دیو جی سے اتنی ہی محبت کرتا ہوگا، کوئی عیسائی عیسیٰ مسیح سے اتنی ہی محبت و الفت رکھتا ہوگا۔ مجھے کسی بڑے دانشور، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اشوکا کا قول ہے جی، اشوکا نے کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے مذہب کی عزت کرے تو تم دوسروں کے مذہب کی عزت کرنا سیکھ لو۔ جب تک تم دوسروں کے مذہب کی عزت کرنا نہیں سیکھو گے، اپنے مذہب کی عزت نہیں کروا سکو گے۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے مذہب کو عزت و احترام کے نام سے یاد کرے یا عزت و احترام کی نظر سے دیکھے، تو دوسروں کے مذہب کی عزت کرنا سیکھ لو میرے بھائیوں۔ خدا حافظ۔